بسم الله الرحمن الرحيم وخدمت به آل حضرة من خصه الله تعالى بالنفس القدسية والرياسة الإنسية وجعله بحيث يتصاعد بتصاعد رتبته مراتب الدنيا والدين ويتتعتع دون سوادكات دولته ركاب المملوك والسلاطين ملوك والسلاطين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذہن میں رکھیے کہ ہر دور میں اسلوب تصانیف ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں جی ہر دور کے لحاظ سے، ہر علاقے کے لحاظ سے. تو شارع کا تعلق اور مصنف کا تعلق جس دور کے ساتھ ہے، اس دور میں وزراء، امراء، ان کے ناموں کو کتابوں کے ابتدائی میں ذکر کیا جاتا تھا. جی ذہن میں رکھیں، ضروری نہیں کہ آپ اس کو منفی محمل پر معمول کریں. جی آپ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کی گفتگو ہے، جس قدر ممکن ہو وہ محمل حسن پر اس کو معمول کرنا ضروری ہے. جی اللہ کہ محمل حسن بنتا ہی نہ ہو، یا اس شخص کی عادت سے معروف ہو، معلوم ہو کہ وہ باتیں ایسی کرتا ہے، جی منفی گفتگو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی تو جس قدر ممکن ہوگا ہم اس کی گفتگو کو اچھے معامل پر معمول کرنے کی کوشش کریں گے. جی جی تو یہ علماء تھے، علم و فن کے بہار تھے. ہم ان کے بارے میں یہ سوء ظن نہیں رکھتے کہ یہ ناحق جو ہے ان علماء، ان وزراء کا اور امراء کا ذکر کیا کرتے تھے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا محمل حسن ہو سکتا ہے. ایک تو ہے رواج، جی یہ بات ذہن میں رکھیں، رواج ہے. جیسا کہ ایک رواج ہمارے ہاں یہ بھی چلتا ہے، آج کل بھی یہ ہے، بہت زیادہ، بہت کثرت نہیں ہے. ابھی تصنیف بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہر بندہ لکھاری ہو چکا ہے. پہلے کتاب لکھی جاتی تھی، لکھ کے اس کو شائع کروانا بہت بڑا جھنجھٹ ہوتا تھا. ابھی PDF کا سلسلہ ہے اور اس کو سوشل نیٹ ورک کے ذریعے اس کو عام کر دیا جاتا ہے. تو لہٰذا پہلے کیا ہوتا تھا؟ انتصاب، اہداء. جی ٹھیک ہے نا؟ جی. اب بھی یہ سلسلہ موجود ہے، لیکن اب PDF اس کی کثرت کی وجہ سے یہ سلسلہ تقریباً کم ہوتا جا رہا ہے. ورنہ پہلے آپ دیکھ لیں، آپ کی کتابیں جو شائع ہوئی ہیں پچھلی تقریباً 50 سال کے اندر، اس میں ہر کتاب کی ابتدا میں کیا ہوگا؟ الانتصاب، الاہداء. جی یہ رواج علاقائی اور جو ہے وہ دور کے لحاظ سے. تو جس دور میں شارع جس کا تعلق جس دور کے ساتھ ہے، مصنف کا تعلق جس دور کے ساتھ ہے، جن علاقوں کے ساتھ ہے، اس دور میں اور اس علاقے میں اس قسم کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ امراء اور وزراء کے نام اور ان کی نسبت کا ذکر کیا جاتا تھا. جی جی اس لیے شاعر کیا کہہ رہے ہیں، یہاں سے اس نسبت کا ذکر کر رہے ہیں. یہ آج کے دور میں جو الانتصاب ہے یا الاہداء ہے، اس درجہ میں لے لیں. جی خدمت بھی عالی حضرت، اس کے ذریعے میں حضرت عالیہ کا، درگاہ عالیہ کا خادم بنا، میں نے خدمت کی. جی وہ حضرت عالیہ مخدوم بنی، میں اس کا خادم بنا. جی میں نے ہدیتاً اس کو پیش کیا، یا اس کی نسبت ادھر جوڑتا ہوں. یہ الاہداء کے درجہ میں اس کو لینا زیادہ مناسب ہے الانتصاب کی نسبت. جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو جس انداز میں انہوں نے ذکر کیا، یہ آج کل کی کتابوں میں جو الاہداء ہے اس درجہ میں یہ زیادہ مناسب ہے. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی جی تو ایک تو ہے رواج، بات ذہن میں رکھیں. جی دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اس کی اچھائی پر اس کی حوصلہ افزائی کریں. جی تو یہ ایک طرح سے نیکی میں تعاون ہے. جی جی آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی حوصلہ افزائی اس کو مزید نیکی پر ابھارے گی. جی تو ایک وزیر ہے، امیر ہے، وہ نیکی کی اشاعت میں، خیر کی اشاعت میں
اپنا اعلیٰ کردار، اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، جی تو آپ کی جو حوصلہ افزائی ہے اس سے اس کا حوصلہ مزید بڑھے گا، مزید کام کرے گا۔ نفع کس کو ہوگا؟ مخلوق خدا بندی کو ہوگا۔ جی تو مخلوق خدا آپ کہ نہیں میں نے تعریف نہیں کرنی جی، تو بھائی آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے، جو خیر میں اضافے کا سبب بن رہی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کرنی، یہ تو نادانی ہے نا۔ جی آپ اس چیز کو سمجھیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کچھ لکیر کے فقیر ایسے ہی ہوتے ہیں، نہیں ایسے نہیں کرنا تو یوں کر دیے تو یوں ہو جائے گا، یوں کر دیے تو وہ ہو جائے گا جی۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو امیر ہے، وزیر ہے، ہوا کرتا تھا، وہ خیر کا ذریعہ، آپ کی جانب سے ہونے والی حوصلہ افزائی اس خیر میں اضافے کا باعث، جی اس لیے بھی اس کی حوصلہ افزائی بنتی تھی، تو یہ علماء ان کی حوصلہ افزائی کر دیا کرتے تھے۔ جی جی سمجھے بات کو؟ جی ایک اور وجہ بھی ان ناموں کو ذکر کرنے کی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ان کی جائز تعریف، ناحق نہیں، جی ان کی جائز تعریف جو ہے وہ اس کتاب کی اشاعت کا، اس کے چار دانگ عالم میں پھیلنے کا ذریعہ بن جاتی۔ جی سمجھے بات؟ جی جی آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اس وزیر اور اس امیر کی جانب اس کی نسبت کی ہے، اس کو بطور ہدیہ اس کی جانب اس کو منسوب کیا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس آپ نے جو اس کا ذکر کیا ہے، اس کی جو تعریف کی ہے، اس میں کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہیں کیا۔ جی جو جملے بولے مناسب بولے، درست بولے، جی بات پہ غور کرنا، اور وہ جملے بولنا آپ کی کتاب کی اشاعت کا ذریعہ بن جائیں، تو اس سے احتراز اور اس سے بچنا کہ نہیں میں ایسا کام نہیں کرنے والا، یہ بالکل نادانی ہے۔ جی جی کیوں؟ آپ نے جو لکھا ہے یہ جتنے لوگوں، جتنے اہل علم تک پہنچے گا، اس کا فائدہ زیادہ بڑھے گا، جی فائدہ میں اضافہ ہوگا۔ جی تو آپ چاہتے ہیں اس کا فائدہ میں اضافہ نہ ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں اس کے فائدہ میں اضافہ ہو تو لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ جی آپ کے 2-4 جملے جس میں کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہ ہو، یہ اس کتاب کی اشاعت اور اس کے ہر گھر اور ہر لائبریری اور ہر کتب خانہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے، تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو تو لازمی طور پہ یہ جملے کہنے چاہیے۔ جی آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ نہیں جی۔ یہ بات ضرور ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمراء، وزراء، ان کی قربتیں خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ اس لیے متعدد احادیث طیبہ اس مضمون کی موجود ہے کہ بندہ جتنا جو ہے حاکم کے قریب ہوتا ہے، رب سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ عالم جی جتنا حاکم کے قریب ہوتا ہے، رب سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ جی اس کی موجود ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہر مقام پہ، ہر شخص پہ اور ہر امیر کے لحاظ سے یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے جس سے ایک جزئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ حکمرانوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نہیں ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نہیں ہے، جی حضرت سیدنا عثمان غنی نہیں ہے، حضرت مولا کائنات مولا علی نہیں ہے، حضرت امام حسن، یہ خلفائے راشدین ہیں۔ اور حکمرانی تو میرے آقا علیہ وعلیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ مطلب نہیں کہ ایک جزئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے اس سے، جی یہ اکثر کے لحاظ سے فرما دیا۔ جی بعض اوقات ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں، عمراء میں، وزراء میں، حکمرانوں میں ایسے ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر نیکی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی چلو خیر نہیں ہے، نسبتاً خیر ہے۔ بعض اوقات آپ کو نسبتاً خیر دیکھنا پڑتی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور دوسرا آدمی ہے چلو وہ ایک طبقہ انسان کے ساتھ وہ خیر اور بھلائی کا سلوک کرتا ہے، تو اس کی نسبت تو کم برا ہوا۔ جی تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی خیر میں مزید اضافہ ہو، جی دوسرا آدمی
جس میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں، اس سے تو یہ بہتر ہے۔ جی لہٰذا یہ ساری تقریر اس لیے کرنا پڑی کہ بعض اوقات طلباء کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ نام اور یہ وزراء کے اور عمراء کے یہ کتابوں کے اندر کیوں، اور بعض حضرات نے ان کو منفی محامل پر بھی معمول کیا ہے۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ جی ہم اس چیز کے پابند ہیں کہ مسلمان کی گفتگو کو جس قدر ممکن ہو اس کو محمل حسن پر معمول کریں۔ جی 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 جو سوء ظن کی حرمت ہے وہ کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہے کہ مومن پر آپ سوء ظن نہ کریں کہ بھئی اور اس کی کلام جب محمل حسن پر معمول ہو سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں محمل حسن پر معمول کر رہے ہیں؟ جی جی لہٰذا مسلمان کو چاہیے، یہ گفتگو کی حد تک جو ہے وہ سارے کہتے ہیں، لیکن جب کردار کی بات آتی ہے تو آپ دیکھ لیں لوگوں کا کردار کہاں پہنچ چکا ہے، یہ جملے بولنے والوں کا کردار کہاں پہنچ چکا ہے، بس اللہ کی پناہ۔ تو بہرحال آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں محامل حسنہ موجود ہیں، ایسے امور موجود ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں ان امور کی وجہ سے ان علماء نے، ان اہل علم نے ان شخصیات کے ناموں کو ذکر کیا اپنی کتابوں کی ابتدا میں، اور اس کے اندر بطور اہدا ذکر کیا، یہ محامل حسنہ ہے۔ جی بات سمجھے نہیں؟ جی جی بہرحال کیا کہا، وَخَدَبْتُ بِهِ عَالِيَ حضرت من خصہ اللہ تعالی بالنفس القدسیت والریاست الانسیہ۔ توجہ رکھنا، جی میں اس کے ذریعے خادم بنا، میں اس کے ذریعے کیا بنا؟ خادم میں نے خدمت بجا لائی۔ توجہ ہے؟ جی کیسے خادم بنا؟ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، یعنی اس کی دو تعویلیں کر لو۔ ایک تعویل تو یہ کہ بہت ممکن ہے کہ اس شخص نے، امیر احمد نے بھی ان کو کہا ہو کہ بھئی آپ یہ کام کر لو۔ شروع میں جی وہ اور طلباء کا، مشتغلین علیہ ان کا ذکر کیا، جی لیکن امیر احمد نے بھی کہا تھا، ابتدا میں ذکر نہیں کیا، اب کہا کہ بھئی وہ ان کی تمنا بھی میں نے پوری کی، جی انہوں نے جو چاہا وہ بھی میں نے پورا کیا، جی اور ساتھ ساتھ کیا ہے، میں چونکہ ان کا حکم تھا اس امیر احمد کا، جی تو جب میں نے اس کو پورا کیا تو خدمت بجا لائی نہ لائی، جی تو لہٰذا یہ میں اس کا کیا ہوا، میں خادم بن گیا، جی خدمت بجا لائی، جسے کہ حکم کی تعمیل کی۔ جی یہ ایک توجہ اس کی۔ جی دوسری توجہ یہ ہے کہ امیر احمد جو ہے، چونکہ وہ شخص علم و فن کی اشاعت کی تاکید کرتا ہے، جی علم و فن کی ترویج کا حکم دیتا ہے، عمومی حکم، تو ذہن میں رکھیں ہر وہ چیز جو علم و فن کی اشاعت کے باب سے بنے گی وہ اس کے جو احکام ہیں، اس کے جو اوامر ہیں، اس کے تحت داخل ہوگی۔ جی لہذا جو بھی کام کریں گے وہ خدمت بجا لانا بنے گا۔ جی بات سمجھے نہیں؟ جی جی یعنی اس سے کہا میں خدمت بجا لائی، میں خادم بنا اس کے ذریعے، جی تو اس کی دو توجیہات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ بھائی یہ کتاب لکھ کے اس کے خادم کیسے بن گئے ہو؟ ایک تو یہ کہ اس نے بالخصوص مجھے کہا کہ تم اس کی شرح کرو۔ جی جی اس پر یہ سوال ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ بھئی بالخصوص کہا تو اس کو پہلے تو ذکر کرنا چاہیے تھا، جی تو وہ میں نے اس کا جواب آپ کو بتا دیا کہ چونکہ طلباء اور مشتغلین انہوں نے بھی کہا تھا، ان کا بھی اصرار تھا، پہلے ان کا ذکر کر دیا، یہاں پر امیر احمد کا ذکر کر دیا۔ جی جی توجہ ہے؟ جی یہ ایک توجہ، جی چونکہ اس سے حکم دیا، میں نے پورا کیا تو یوں میں خادم بن گیا۔ جی دوسری توجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ علوم کی ترویج و اشاعت کو حکم دیتا ہے، جی تو لہٰذا جو کام بھی علوم کی ترویج و اشاعت سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کی خدمت بنے گا، جی عموم کے ضمن میں آئے گا۔ جی تو اس طرح جو نا، چونکہ وہ اس کا محب ہے، اس کا عامر ہے، اس کو حکم دینے والا ہے، میں نے وہ بات کر کے دکھائی ہے، یوں میں اس بارگاہ کی خدمت بن گیا۔ جی توجہ ہے؟ جی عالیہ حضرت من خصہ عالیہ حضرہ، یہ اضافت صفت کی موصوف کی طرف ہے، جی یعنی حضرتن عالیتن، جی بارگاہ عالیہ، جی ٹھیک ہے نا، بارگاہ عالیہ، عالیہ، جائے حضور، حضرہ جی جائے حضور، جی ٹھیک ہے نا، جس کو آپ بارگاہ عالیہ آپ کہہ سکتے ہیں۔
جی، پھر اضافہ صفت کے موصوف کی طرف کر دیں گے. جی جی ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں خادم بنا میں خادم اس بنا کے میں ذریعے اس کے ذریعے اس شخص اس شخص کی عالی بارگاہ کا عالی بارگاہ کا جسے اللہ تعالیٰ نے جسے اللہ تعالیٰ خاص نے کیا خاص کیا قدسی نفس کے ساتھ قدسی نفس کے ساتھ اور انسی ریاست کے ساتھ. انسی ریاست کے ساتھ. قدسی منصوب قدس کی جانب یعنی نفس طاہرہ. جی کیا نفس کیا نفس طاہرہ. اس کے کہا ریاست انسیہ. انسیہ منصوب انسان انس کی جانب جی انسان. جی ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا الریاسہ الانسیہ منصوب انس کی جانب. جی ریاسہ انسیہ ہو تو مطلب کیا ہوگا؟ ریاسہ انسیہ تو مانا واضح ہے. جی میں بتاتا ہوں کہ اس صورت میں مطلب کیا بنے. جی بات آپ سمجھ رہے ہو؟ جی، جی. ٹھیک ہو گیا. جی. جنہیں جسے خاص کیا اللہ تعالیٰ نے خاص کیا اللہ لفظ تعالیٰ نے قدسیہ کے ساتھ اور ریاست ریاست انسیہ کے ساتھ انسیہ کے ساتھ. یا ریاست انسیہ کے ساتھ. جی جی توجہ ہے. جی جی ذہن میں رکھیں انسیت مطلب انسانوں پر بادشاہی. ریاست سے مراد بادشاہی ہے، سلطنت ہے. انسانی سلطنت کے ساتھ اس کو خاص ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ریاست انسیہ. ریاست انسیہ یعنی محبت بری بادشاہی. جی ایک وہ بادشاہی ہے جو زور تیغ سے حاصل کی جاتی ہے. جی اس سے لوگوں کے سر جھکائے جا سکتے ہیں، دل نہیں جیتے جا سکتے. کہا یہ ریاست انسیہ کے ساتھ رب نے سو خاص کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جس اسلوب میں اس نظام حکومت کو اس نے چلایا تو اب یہ ریاست انسیہ کا مستحق بن گیا. جی محبت والی ریاست کا، کیونکہ اس نے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں. جی بات سمجھے؟ جی. زور تیغ سے جو ہے تو دل نہیں جیتے جا سکتے. زور بازو سے دل نہیں جیتے جا سکتے. زور بازو سے سر جھکائے جا سکتے ہیں لیکن زور بازو سے دل نہیں جیتا جا سکتا. لیکن اس سے اپنے حسن اخلاق اور حسن سلوک کے ذریعے اپنی جو رعایا ہے ان کے دل جیت لیے ہیں. جی اس لیے اس کی ریاست انسیہ ہے. یہ انسیہ کے معنی. جی میری بات سمجھے؟ جی، جی. توجہ ہے. جی مزید آپ یہ سمجھیں کہ خص اللہ تعالیٰ بالنفس القدسیہ والریاست الانسیہ. یہاں پر با کو آپ داخل مانیں کس پر؟ مقصور پر. جی جی یعنی نفس قدسیہ اس کے ساتھ خاص جی اور ریاست انسیہ اس کے ساتھ خاص. جی توجہ ہے. جی نفس قدسیہ اس کے ساتھ خاص، جی جی ریاست انسیہ اس کے ساتھ خاص. جی توجہ ہے. جی اس پر اعتراض ہے. اعتراض یہ کہ نفس قدسیہ اس کے ساتھ خاص، نفس قدسیہ اس کے ساتھ خاص جی وہ مقصور علیہ ہے. جی نفس قدسیہ مقصور ہے. جی یہ بات غلط ہے، باطل ہے، نادرست ہے. جی توجہ ہے نہیں؟ جی بات آپ سمجھ رہے؟ جی نفس قدسیہ اس کے ساتھ خاص کیسے ہے؟ اس کا مطلب ہے باقی کسی کو نفس قدسیہ نہیں ملا. نفس قدسیہ اس کے ساتھ خاص ہونے کے یہ معنی بنیں گے نا. جی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی نفس قدسیہ اس کے ساتھ خاص مطلب باقی کسی کے پاس نفس قدسیہ ہے ہی نہیں. یہ بات خلاف واقع ہے. جی جی اسی طرح ریاست انسیہ اس کے ساتھ خاص، یہ بات بھی خلاف واقع ہے. جی اس کے بعد اس سے پہلے ریاست انسیہ تو لکھوں کھا لوگوں کو حاصل تھی، حاصل ہے، ہوتی رہے گی. جی جی نفس قدسیہ کو اس کے ساتھ خاص ماننا بھی باطل اور ریاست انسیہ کو اس کے ساتھ ماننا بھی باطل. جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی توجہ ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی. یہ ہے اعتراض. تو اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ہے نفس قدسیہ اور ریاست انسیہ بے اعتبار مجموع کے اس کے ساتھ خاص ہے. جی توجہ ہے. جی کیا نفس قدسیہ اور ریاست انسیہ کا مجموعہ اس کے ساتھ خاص ہے. جی غور کرو مجموعہ کیوں خاص ہے؟ اس لیے کہ نفس یعنی بادشاہت پہ بیٹھ جائے پھر نفس قدسی رہے. انسانوں کا بادشاہ ہو جی تو پھر نفس قدسی رہے، پھر نفس قدسی نہیں ہوتا. جی جی. جی تو یہاں پر جو مقصور ہے بے اعتبار مجموع کے ہے، جی یعنی یہ مجموعہ نفس قدسیہ اور لوگوں کے پاس بھی، جی ریاست انسیہ اور لوگوں کے پاس بھی، لیکن مجموعہ دیکھیں تو اس کے ساتھ خاص. جی جی مجموعہ فقط اس کے ساتھ خاص. جی جی ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ
جب ریاست مل جاتی ہے تو نفس قدسی نہیں رہتا، جی اس میں خرابیاں آ جاتی ہیں، جی خواہشیں آ جاتی ہیں، دنیا آ جاتی ہے، ظلم و جبر آ جاتا ہے، جور و ظلم آ جاتا ہے جی جی تو ریاست انسیہ ہونے کے باوجود جو نفس قدسی ہے کسی کے پاس رہے، یہ نہیں رہتا، تو یہ مجموعہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ جی آپ سمجھے نہیں جی، سمجھے؟ جی۔ یہ پہلا جواب جی توجہ ہے جی سے لیکن اس جواب پر بھی اعتراض ہے، اس لیے کہ یہ دعویٰ بھی باطل ہے، اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس نفس قدسی بھی تھا، ریاست انسیہ بھی تھی، جی جی عمر فاروق اعظم نفس قدسی بھی ہے، ریاست انسیہ بھی ہے، جی سیدنا عثمان غنی نفس قدسی بھی ہے، ریاست انسیہ بھی ہے، مولا کائنات مولا علی امام حسن سلام اللہ تعالیٰ علیہ نفس قدسیہ بھی ہے، ریاست انسیہ بھی ہے جی 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 تو یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ مجموعہ اس کے ساتھ خاص امیر احمد کے ساتھ، یہ بھی باطل ہے۔ پہلے اعتراض یہ تھا بھئی ہر ایک کو مقصور قرار دینا، جی تو اس کے جواب میں تم نے کہا ہم نے مجموعہ، ہم نے کہا مجموعہ بڑی بات بھی باطل ہے، جی توجہ ہے؟ جی تو پھر اس کا جواب یوں بھی دیا گیا کہ مطلب ہے کہ اس دور میں جی کیا اس دور میں جس دور میں وہ تھا جی اس دور میں کوئی اور حکمران ایسا نہیں تھا کہ نفس قدسی اور ریاست انسیہ دونوں کا جامع ہو۔ جی جس کے پاس ریاست تھی وہ ظلم و جبر کا نشان بنا ہوا تھا، جی لیکن ظلم ریاست انسیہ کے باوجود اگر نفس قدسیہ کا حامل تھا تو وہ یہ امیر احمد تھا، اس لیے ہم نے کہا یہ بے اعتبار مجموع اپنے دور میں بے اعتبار مجموع کے خاص ہے۔ جی میری بات آپ سمجھے جی، نہیں جی۔ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ جی۔ یہ ایک جواب، اس جواب پر اعتراض پھر اس کا جواب، جی جی بات سمجھے؟ جی دوسرا جواب یہ ہے کہ نفس قدسیہ جو کہا وہ بھی اب ہر ایک، یعنی اب ہر ایک مقصور ہے، جی جی لیکن کیا ہے ہر ایک کے ساتھ قید لگا لو اپنے دور، اس دور کے حساب سے، جی اس دور اس علاقے کے لحاظ سے ہم نے نفس قدسیہ اس کے ساتھ خاص ہے، ریاست انسیہ اس کے ساتھ خاص ہے، نفس قدسی کا حامل کوئی اور ہمیں نظر نہیں آتا اور ریاست انسیہ کا حامل بھی ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا اس دور اور اس علاقے کے لحاظ سے، جی جمیع ازمنہ اور جمیع امکنہ کے لحاظ سے نہیں۔ میری بات آپ سمجھے؟ جی، جی۔ توجہ ہے؟ معال دونوں جوابوں کا ایک ہی ہے، اس لیے کہ وقت اور جگہ کی تخصیص ضروری ہے، جی اس کے بغیر پہلا جواب بھی تام نہیں ہو رہا۔ پہلا جواب دیا جاتا ہے اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا، جی لیکن چونکہ اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے تو معال ایک ہی ہے کہ ازمنہ اور امکنہ کی تخصیص ہے۔ جی میری بات آپ سمجھے؟ جی، جی توجہ ہے؟ جی ایک اور جواب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر با مقصور پر داخل نہیں ہے، مقصور علیہ پر داخل ہے، جی سمجھے؟ جی جی کہ نفس قدسیہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ نفس قدسیہ کے ساتھ خاص ہے، ریاست انسیہ اس کے ساتھ خاص نہیں، وہ ریاست انسیہ کے ساتھ خاص ہے، جی جی وجہ ہے نہیں؟ جی سے غور کرو، وہ نفس قدسیہ کے ساتھ خاص اور وہ ریاست انسیہ کے ساتھ خاص، جی تو پھر مدہ کیسے بنے گی اس پہ غور کرنا۔ اب جی۔ مدہ سمجھو، جی جب اس کو مقصور علیہ بناؤ اور اس کو مقصور بنا لو، امیر احمد کو، جی امیر احمد، یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اور کسی کے پاس نفس قدسیہ ہے نہیں، اور لوگوں کے پاس بھی ہے، جی بھئی اور لوگوں کے پاس ہے تو یہ مدہ کیسے بنی؟ جی ہم تمہیں بتاتے ہیں مدہ کیسے بنی۔ جی ہم یہ نہیں کہہ رہے ریاست انسیہ فقط اس کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، ریاست انسیہ اور لوگوں کے پاس بھی ہے، لیکن یہ فقط ریاست کے ساتھ خاص ہے۔ جی جی سوال یہ ہے کہ پھر یہ مدہ کیسے بنی؟ سمجھے مدہ کیسے بنی؟ جی توجہ ہے آپ؟ جی سے غور کرو، یہ نفس قدسیہ کے ساتھ خاص مطلب اور بھی ہیں حاملین نفوس قدسیہ، لیکن کبھی نفس قدسی اور کبھی ان کا نفس ہمارا بن جاتا ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ جی جی کبھی ہمارا بن جاتا ہے، ظلم و جبر کبھی ان کے افعال و اقوال میں داخل ہو جاتا ہے، جی یہ نفس قدسیہ کے ساتھ مختص کر دیا گیا، یہ تجاوز کرتا ہی نہیں ہے اس سے، جی یہ یوں مدہ ہے، جی نہیں سمجھے؟ جی ہم یہ نہیں کہہ رہے کوئی کسی اور کا کیا نفس قدسی نہیں ہے، نہیں اوروں کے بھی نفوس قدسیہ ہے، جی لیکن یہ نفس قدسی کے ساتھ خاص ہے، مطلب
یہ تجاوز نہیں کرتا نفس قدسیہ سے، جی باقیوں سے حفوات اور زلات ان چیزوں کا صدور ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جو اس کے ساتھ مختص ہے، کبھی نفس قدسیہ سے اس نے تجاوز نہیں کیا، یہ اس کی خوبی اور کمال ہے۔ جی توجہ ہے نہیں؟ جی اچھا، ریاستیں باقیوں کے پاس بھی ہیں، لیکن بعض لوگوں کے سامنے ان کو جھکنا پڑتا ہے، جی یعنی اور بھی امیر ہیں لیکن معمور بھی کبھی بن جاتے ہیں، جی یہ ریاستی کے ساتھ خاص ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ جی جی یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ ریاستی کے ریاست کے ساتھ، سلطنت کے ساتھ، علو مکان کے ساتھ خاص ہے، اس کے ساتھ یہ مختص ہے۔ مطلب ریاستیں اور لوگوں کے پاس بھی ہیں، لیکن کبھی وہ امیر کبھی معمور، کبھی بادشاہ کبھی رعایا، جی یعنی یہ بادشاہ ہے، اس سے اوپر والا بادشاہ ہے، اس کے سامنے اس بادشاہ کو سر جھکانا پڑ جاتا ہے، جی جی لیکن یہ وہ ہے جو ریاست کے ساتھ خاص ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب سے اوپر ہے، سب سے بالا ہے۔ جی نہیں سمجھے بات کو؟ جی۔ یعنی اب ہم نے با کس پر داخل مانی؟ مقصور علیہ پر داخل جی، مانی، جی۔ اور مدح کیسے، اس کی میں نے توجیہ آپ کے سامنے کر دی۔ جی جی یہ بات آپ سمجھیں؟ جی جی توجہ ہے؟ جی لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور حالات اور واقعات کے لحاظ سے آپ کی توجہ اس جانب ضرور لانا چاہوں گا کہ آپ آگے چل کے پڑھتے جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس مبالغہ سے کام لیا شارع نے امیر احمد کی تعریف میں۔ جعلہ بحیث یتصاعد بتصاعد رتبتہ مراتب الدنیا والدین، جی رب نے اس کو ایسا بنا دیا، اس کی بلندی دنیا کی بلندی، اس کی بلندی دین کی بلندی، جی 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 اس انداز میں بات آگے بھی چل کے بات ہو رہی ہے، جی لیکن غور کریں توجیہ و تعویل ہے نہیں ہے، جی ہم نے کی ہے نا، جی لیکن اس کا ہزارواں حصہ آپ حضرت سیدنا مولا کائنات کے بارے میں کہیں گے تو سامنے ورلڈ پارٹی کہے گی یہ رابطی تھی بھی ہو، سمجھ رہے بات کو؟ جی جی یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، دنیا کی ہر بات میں توجیہ و تعویل موجود ہے، لیکن یہ ہمارے ظالم حضرات ہمیں نے ظالم ہی کہیں گے جنہوں نے امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ افتراق و انتشار کی فضا کو اس قدر گرم کر دیا کہ خدا کی پناہ۔ اب ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ پریشان نظر آتے ہیں۔ پچھلے دن مجھے ایک عالم نے میسج کیا، اس نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، یعنی عالم ہے اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے کہ میں کیا کروں۔ اگر علماء کی یہ حالت ہے اور وہ پریشان ہو چکے ہیں ان کی حرکتوں، یہ مخصوص ایک لابی ہے جو یہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو علماء پریشان ہو گئے کہ اب کدھر جانا چاہیے، کرنا کیا چاہیے۔ اگر علماء پریشان ہو گئے تو عوام کی کیا بات ہے، عوام تو پریشان ہوگی ہوگی، جی جی۔ تو یہ ساری ان کی جو دشمنی ہے وہ خاندان رسول کے ساتھ ہے، مولا علی کے ساتھ ہے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا، ان کے ساتھ ان کی ساری دشمنی ہے۔ آپ نے اگر ان کو سید العرب کہہ دیا، اچھا سید العرب مطلب حضور نہیں ہے، آپ نے حضور سے بڑھا دیا، جی اس پہ اعتراض ہے۔ آپ نے مولا کائنات کو جو ہے صدیق اکبر کہہ، اچھا آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی صدیقیت کا انکار کر دیا، جی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ غوث اعظم کہیں تو چلے گا، حالانکہ اعظم کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اعظم من الکل، جی 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 لیکن توجیہ تعویل ہے۔ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہیں تو درست ہے، توجیہ تعویل ہے، ورنہ امام اعظم حضور کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں صبح و شام آپ جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں، آپ کی کتب کے اندر ان کا لقب ہی امام اعظم درج ہے، اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ توجیہات ہیں، نہیں ہے تو سیدنا مولا کائنات کے لیے نہیں ہے۔ یہ انتہائی ظلم ہے، انتہائی ستم ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان حضرات کو۔ مطلب
کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں امت کو؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھرانے سے دور لے کے جانا چاہ رہے ہیں، آپ کے خاندان سے، آپ کے بھائی سے، مولا کائنات کو حضور نے اپنا بھائی کہا، یہ دور بگانا چاہ رہے ہیں جی بل۔ تو آپ دیکھ لیں نا، اگر آپ اس کو ظاہر پہ رکھیں تو جو میں نے اعتراض کیا بھائی اس کو نفس قدسیہ کے ساتھ خاص کر دیا، تو یہ سارے نبیوں کا انکار بنے گا نہیں بنے گا؟ رسولوں کا انکار بن گیا، جی نبیوں کا انکار بن گیا، صحابہ کا انکار بن گیا، اولیاء کا انکار بن گیا، کفر سری بن گیا۔ لیکن نہیں ہوتا، انسان گفتگو کرتا ہے، اس میں لا تعداد تخصیصات اس کو ملحوظ ہوتی ہے، ایک مخصوص پیرائے میں وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ جی آپ نے پابندیاں لگا دی، نو یوں نہیں بولنا، تو ایسے نہیں بولنا، تو ایسے نہیں بولنا جی۔ جی لیکن یہ ساری پابندیاں کہاں پر ہیں؟ یہ ساری پابندیاں کیا ہے؟ یہ مولا کائنات کے لیے، خاندان رسول کے لیے۔ حضرت سید ابوبکر صدیق کو آپ صدیق اکبر کہو تو جائز ہے، صدیق اکبر کہو تو جائز ہے، یہاں پر اکبر بالکل نہیں کہیں گے، تخصیصات ملحوظ ہیں۔ لیکن مولا کائنات کو کہو تو یہاں پر جناب والا نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یوں نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا جی۔ یہ سوائے ظلم و ستم کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ ہر شخص کے لیے تعویلات و توجیہات موجود ہیں، لیکن مولا کائنات کے لیے ہونے والی کلام کو اس معنی پر معمول کیا جاتا ہے جس کا آپ کے ذہن و گمان میں ارادہ بھی نہیں ہوتا۔ لازمی طور پہ توڑ گھسیٹ کے نہیں، یہاں سے یہ تفصیلیت نکل رہی ہے، یہاں سے رافضیت نکل رہی ہے، لازمی طور پہ گھسیٹ کے آپ کو جناب والا بنائیں گے۔ نہیں آپ یہ جو ہے وہ، جب میرے بارے میں جو نا وہ 10 لوگوں کو میں نے پڑھا جی جناب گستاخ صحابہ جی، میں نے ایک مولوی کے خلاف لکھا چند دن پہلے، جی تو پوسٹ پہ لکھا ہوا تو گستاخ صحابہ۔ میں نے کہا ظالمو یہ بھی صحابی ہے، یہ 2.5 ٹکے کا مولوی جی، یہ 2.5 ٹکے کا مولوی صحابی ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی کے جو پیروکار ہیں، وہ غلام قادیانی کا نام لے کر جنہوں نے اس دور میں کفر کیا، انہیں غلام قادیانی کے صحابی کہتے ہیں۔ یہ شاید آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، وہ ان کو صحابی کہتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے جو ابتدائی جو ہیں پیروکار اور ابتدا میں اس کی وجہ سے کفر کرنے والے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے، ختم نبوت کا انکار کرنے والے، ان کو یہ صحابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو اگر کوئی صحابی کہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ غلام محمد قادیانی کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے وہ فتو باغبان جو ہے یہ کہاں سے ہو گیا، اس کو درجہ صحابیت کا کہاں سے مل گیا؟ میں نے اس کے بارے میں بات کی، آپ کہہ رہے ہیں جی گستاخ صحابہ، اس پہ کون سی صحابہ کی گستاخی ہو گئی ہے؟ تو یہ ظلم و ستم صرف اس لیے ہے کہ آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے خاندان کا نام لینا ہے۔ آپ اس چیز کو دیکھ لیں، ساری زندگی آپ خاندان رسول کا نام نہ لیں۔ یہ پارٹی نہیں کہے گی بھائی آپ کو کیا ہو گیا، بھائی آپ حضور کے خاندان کا نام نہیں لیتے، کیا مسئلہ ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ نے کبھی سنا ہو تو مجھے بتائیے، میں نے تو نہیں سنا۔ لیکن آپ ایک محفل میں، ایک جلسے میں ایک جملہ بولا نا، اس میں آپ کہیں بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں آل پاک کا غلام رکھے، صحابہ 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 کا بھی نام لیں جی۔ مطلب وہاں پر بھی اگر آپ صحابہ کا نام نہیں لے رہے تو جب بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو پریشانی ہو رہی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان فتنوں سے نجات عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی آگے چل کے آپ دیکھیے گا کس قسم کی تعویلات کرنا پڑیں گی، اس کے بغیر کلام درست ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ تعویلات ہر جملے میں پائی جاتی ہیں، وہ کلام میں پائی جاتی ہیں جی، لیکن کیا ہے نہیں، ہر جگہ تعویل کریں گے۔ مولا کائنات کے لیے ایک جملہ بول کے دکھاؤ، 7 فتوے کفر کے لگائیں گے، نہیں جی اس لحاظ سے بھی کفر ہے، یوں بھی خرابی بن گئی تو ایسی بھی خرابی بن گئی، تو یوں ہو گیا تو ویسے ہو گیا، منع کریں۔ اور خادم بنا میں اس کے ذریعے اس شخص کی بارگاہ عالیہ کا، جسے اللہ رب العالمین نے نفس قدسیہ کے ساتھ اور ریاست انسیہ کے ساتھ خاص کیا۔ تو اب اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ آپ یہ باب مقصور پر بھی داخل مان سکتے ہیں، مقصور علیہ پر بھی داخل مان سکتے ہیں، دونوں صورت میں مدح ہے۔ جی جی، غور کریں کہ نفس قدسیہ
نفس قدسیہ کے ساتھ اس کی جو خصوصیت اور تعلق ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور ریاست انسیہ کے ساتھ اس کے تعلق کا نتیجہ کیا نکلا. یہ ہے عطف لیکن بطور نتیجہ جی کہ رب نے اس کو وہ مقام دیا. اس کی بلندی دنیا کی بلندی ہے اور دین کی بلندی ہے. یہ نفس قدسیہ ہے. جی جی ٹھیک ہے. وَيَتَتَأْتَأُ دُونَ سُرَادِقَاتِ دَوْلَتِهِ رِقَابُ الْمُلُوكِ وَالسَّلَاطِينِ. اس کے پاس وہ بادشاہی ہے کہ جب اس کی بادشاہی کے خیمے آ جاتے ہیں، بادشاہی کے خیمے آ جاتے ہیں تو ملوک و سلاطین کی گردنیں جھک جاتی ہیں، سر نیچا کر لیتے ہیں. بھئی امیر احمد کی بادشاہی کے خیمے آ گئے. امیر احمد خود نہیں آ گیا، نوال گئے نا. جی اس کی بادشاہی کے خیمے آ گئے ہیں تو خیمے کو دیکھ کر ملوک و سلاطین سر نگو ہو جاتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں. جی. یہ ریاست انسیہ ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی سر. پہلا جو جملہ ہے یتصاعد بتصاعد رتبتہ مراتب الدنیا والدین، یہ کیا ہے؟ نفس قدسیہ کے ساتھ تعلق کا نتیجہ. جی اور یتتأتأ دون سرادقات دولتہ رقاب الملوک والسلاطین، یہ ریاست انسیہ کے ساتھ تعلق. بات سمجھے نہیں؟ جی. اور اللہ نے اس کو بنایا اس کو بنایا ایسا ایسا کہ بلند ہوتے ہیں بلند ہوتے ہیں اس کے رتبے کی بلندی کے سبب. اس کے رتبے کی بلندی کے سبب کیا بلند ہوتے ہیں؟ دنیا اور دین کے مرتبے. دنیا اور دین کے مرتبے. جی جی دین بھی اسی کے ساتھ بلند ہوتا ہے. دین جو ہے وہ یہ بلند ہو تو دین بلند ہوتا ہے، یہ بلند ہو تو دین بلند ہوتا ہے. دین اس کی بلندی سے کیسے بلند ہوگا؟ اس کی دین میں کیا اوقات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی جی بھائی بہت اچھا آدمی ہوگا لیکن دین میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی. بھائی یہ بلند ہو جائے گا تو دین بلند ہو جائے گا. دین کیسے بلند ہو جائے گا؟ جی 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 جی. تو پھر اس کی تعبیر کی جاتی ہے اہل الدنیا والدین، یعنی اس کی بلندی سے اہل دنیا بلند ہوتے ہیں، جی جی اس کی بلندی سے اہل دین بلند ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا دار بھی ہے دیندار بھی ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب اس کی جو بلندی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگوں کی جو بلندی ہے وہ اس دائرہ کار کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کی رفت کا باعث بنتی ہے. جی ہمارے حکمران اچھے ہو جائیں تو دنیا بھر میں ہماری بھی عزت ہو جائے گی. جی اب ان کی بھلائی ہمارے لیے عزت کا باعث ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ اس کی بلندی اہل دنیا کی بلندی، جی اور اس کی بلندی اہل دین کی بلندی کیوں؟ اس لیے کہ وہ انتہائی دیندار آدمی ہے. جی انتہائی دیندار آدمی ہے تو اس کی رفت اہل دین کی رفت کا باعث ہے. جی تو غور کرو، یہاں پر بھی تعبیر کی نہ کی. جی جی صحیح. ورنہ اس کے ساتھ دنیا تو چلو جو مرضی کہتے رہو، جی جی زیادہ سے زیادہ غلط ہوگا، جی کفر تک نہیں پہنچتا. دین اس کے ساتھ کیسے بلند ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، جی تو تعویل کرنا پڑی. جی میں نے یہی بات آپ کو کی. جی باقی آپ یہ کہیں بھائی دین است حسین، دین پناہ است حسین، اس میں تعویل نہیں ہے کوئی بھی. یہاں پر آپ پہ فتویٰ ضرور لگائیں گے، لیکن یہاں پر کہا جائے بھائی اس کے ذریعے سے دنیا بلند ہو رہی ہے، دین بلند ہو رہا ہے، اس کی توجہ تعویل موجود ہے. کتب مطلب دیوبندی بھی پڑھا رہے ہیں، بریلوی بھی پڑھا رہے ہیں، سارے لوگ اس کتاب کو پڑھا رہے ہیں، درس و تدریس میں شامل ہے. لگاؤ نا فتویٰ اس پہ بھی. بھائی تم نے کیا کہہ دیا اس کو؟ بے تصاعد رتبتی مراتب الدنیا والدین کافر قرار دو قطب الدین رازی کو، کیوں نہیں قرار دیتے ہو؟ جی جی اور جھکاتے ہیں ہیں اس کی بادشاہی کے اس کی بادشاہی خیموں سے پہلے، کے پہلے. پہلے یا قریب دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بادشاہ اور سلاطین اور جھکتی ہیں اس کی بادشاہی کے خیموں سے پہلے بادشاہوں اور سلاطین کی گردنیں. سلاطین کی آگے پھر پڑھتے ہیں.